اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الناس مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ قرآن مجید نے آخری سورۃ الناس سے ان دو صورتیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس دعا نے متعلق کچھ گلاں میں کل عرض کر دیتی ہیں۔ ان صورتوں نے متعلق شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا جڑا واقعہ پیش آیا اس تے اللہ تعالیٰ ان صورتاں نازل فرمائیاں، اور آپ اس کے بعد عمل ساری زندگی فرمایا کہ راتی سمن لگیا آپ اپنے جسم تے ان صورتوں نے ذریعے دم کرنا اور دم کر کے اپنے نبوت والے ہاتھ اپنے پورے جسم تے پھیرنا، یہ آپ نہ زندگی بھر نہ معمول رہا، اور حتیٰ کہ مرض الوفات نے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائی تے ان صورتیں پڑھیاں، اور پڑھ کے آپ نے ہاتھ نپ کے جتوں تک پھر سکنے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ہتھاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور وجود تے پھیریا۔ ان صورتاں پنجابی جیسی دم درود آکھنے ہیں، ان جھاڑ پھونک واسطے بھی ان صورتاں استعمال ہونیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم تے قرآن مجید نے ان صورتاں بھی پڑھنے ہیں، اور بہت ساریاں آپ تو دعائیں بھی منقول ہیں جنہاں وچ تعوذ اور اعوذ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا۔ خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی دعا پڑھ کے اور انہاں ہی کرنے دم اس وچ بھی اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شر ہامہ و من کل عین لامہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ تو اس قسم نیاں دعاواں اور دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے۔ اس تو علماء لکھا کہ اگر قرآن کی آیت ہوئے یا احادیث نے کوئی کلمات ہون یا ایسے کلمات ہون جنہاں معنی غلط نہیں، تو ایسے کلمات نے ذریعے جھاڑ پھونک یا دم جڑا وہ کیتا جا سکنا شرعن منع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم تے روزانہ دم فرمانے، اور اس قسم نے جڑے لوگ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز نے اندر بچھو لڑ گیا، تو اس بچھو نے لڑنے تھے آپ جس وقت سلام پھیریا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بچھو تے اللہ تعالیٰ ہی لعنت کرن، ای نہ نبیاں چھڑینا نہ غیر نبیاں چھڑینا، نہ نماز چھڑینا نہ غیر نمازیاں چھڑینا۔ تو آپ پانی منگوایا، تھوڑا جہا نمک منگوایا، اور اساں مڑا کے آپ اتنے ہی سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور وہ سورت دم کر کے آپ وہ لونے والا پانی اس نے ڈنگے والی جائی تے آپ سورت بھی پڑھنے رہن، وہ پانی بھی پینے رہن،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل نے ذریعے بچھو نے جڑا تو وہ دم فرمایا۔ انہوں نے ایک صحابی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت ماں ایک درد شروع ہویا اور اسلام قبول کرنے تو بعد بھی اس درد ماں بڑا بے چین کیتا ہوا، میں نے کو ہر وقت ماں ستینا رانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی جتھے تو درد ہے اس درد والی جائی تے ہاتھ رکھ، اور ہاتھ رکھ کے آپ فرمایا اساں بسم اللہ 3 واری یا 7 واری آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے تے ہی دعا پڑھ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، کہ میں اللہ تعالیٰ نے پناہ منگنا اس درد اور تکلیف تو جڑی ماں ہن محسوس ہونی پئی یا آئندہ ماں لگ سکنی لائق ہو سکنی، میں انہاں ساریاں تکلیفاں تو اللہ تعالیٰ نے پناہ منگنا۔ وہ صحابی فرمانے جڑا میں بڑے عرصے تو یا اپنا درد اور تکلیف چاہیوت رہے ہوں، اس دعا نی برکت نال اللہ تعالیٰ میں وہ تکلیف ہمیشہ واسطے ختم کر دیتے۔ تو اس قسم نیا دعائیں اور کلمات ان قرآن مجید بھی ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نے اندر بھی ثابت ہیں۔ تو اس قسم نہ اگر کوئی دم کوئی پھونک پھانک ہوئے تو اس نے تو اجازت، کوئی ایسے کلمات جنہوں نے کوئی معنی مطلب نہیں پتہ اور اسے شرکیہ کلمات ہون تو اس تو منع کیتا گیا۔ شرکیہ کلمہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو اس تو تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ جڑا دم کرنے والا یا جس کو میں دم کرانا پیا یہ کوئی قرآن اور حدیث ہی چوپڑ سی یا کوئی اور شے پکائی وطنا اور میں نے واسطے مصیبت بڑھ ونجے، تو انہاں تمام چیزاں ویکھنا چاہیے۔ آج کل عامل بھی بہت سارے ہوں بہت گلا نہ کرنے کدیں وچ بیٹھے ہو سن ناراض ہو سن، بہرحال ان علماء یا اس قسم نے جڑے لوگ ہیں ظاہر ہے انہوں نے دم اور انہوں نے کلمات جڑے ان بالکل حق ہیں اور قرآن اور حدیث وچوں ہی ان اپنا ہی عمل کرنے، تو ایسے لوگوں کو وینا اور دم درود کراونے نے کوئی حرج نہیں۔ تو ان صورتاں جتھے انہوں نے ہور حالات اور مسائل ہیں اتھے ای بھی ہوئے کہ ان صورتاں دم واسطے بھی استعمال ہونی ہیں، اور سب تو وڈا دم میں کل عرض کیتا ہے کہ راتی سمجھ لگے ہیں یا ہر نماز تو بعد اگر اللہ توفیق دیں تو ہر نماز تو بعد پڑھ کے دم کر کے نے اپنے جسم تے ہر قسم دیا بیماریاں تکلیفاں جڑے مقدرات ہیں وہ ایک الگ شے ہے، لیکن عام طور تے اللہ تعالیٰ بندے نہیں حفاظت فرمائیں۔ جنات ٹونے جادو انہاں تمام چیزاں ای تروڑنے والیاں صورتاں۔ قل اعوذ برب الناس سورۃ ناس سورۃ الناس ہے، کیونکہ سورت لفظ الناس جڑا وہ 5 واری اللہ تعالیٰ استعمال فرمایا، تو اس تو سورت کا نام بھی سورۃ الناس۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، اے میرے محبوب تسی اعلان کر دیو کہ میں پناہ منگنا اس رب نہیں جڑا رب تمام لوگاں نا بادشاہ ہے۔ رب الناس رب ہے، اور رب آخنے تربیت کرنے والا پیدا کرنے تو بعد آہستہ آہستہ بندے توڑ تک پہنچاونے والا ای رب تو علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے خوبصورت انداز اللہ بندے وڈا کرنے اور اساں پائے تکمیل تک پہنچانے کہ 1000 دوربینہ لا کے تکینے رہو کوئی پتہ لگنا جی آج بندہ اتنا ود گیا، آج اتنی شے ود گئی، آج اتنی طاقت ود گئی، آج اتنا قد ود گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام ہے، اپنی تمام مخلوق تے پوری نگاہ ہے، تو تمام لوگاں نا رب اس رب نے ذریعے میں پناہ منگنا۔ ملک الناس جڑا تمام لوگاں نا بادشاہ ہے، اس نے بادشاہی بھی جیکن اس نے ربوبیت تمام لوگاں واسطے، اس نے بادشاہی بھی تمام لوگاں واسطے۔ کائنات نے ذرے ذرے تے اسی نے حکومت چلنی پئی، اس تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ جڑے نکے نکے بادشاہ ون ان کوئی بادشاہ نہیں، انہاں اللہ تھوڑے تھوڑے وقت واسطے اختیار دینا اقتدار دینا، بادشاہی صرف رب نہیں۔ اس تو بنو عباس نے بادشاہ ایک مرن لگا نا معتصم باللہ، تو اس مرن لگے جڑے بندے کول بیٹھے انہاں وہ بھول گیا اور آسمان دے منہ کر کے پانا یا من لا یزال ملکو ارحم علی من زال ملکو، اے او ذات جس نے حکومت اور سلطنت کدی زوال نہیں آونا، آج وہ اس تے رحم کر دے جس نے سلطنت زوال آ گیا۔ کہیں 2 سال کہیں 4 سال کہیں 5 سال کہیں 50 سال، بس یہ کچھ ہے۔ اپنی اس نے حکومت اس جہان تھی بھی ملک الناس ہے
اور قیامت ہے ڈڑے اولین اور آخرین تے موت تاری کر کے وات پوچھ سی لمن الملک اليوم آج روئے زمین تے میڈو علاوہ کوئی بادشاہ آوے تو ویکھن بولے تو کہیں بولنا للہ الواحد القہار اکلے خدا نہیں ساری بادشاہی ساری حکومت اور ساری سلطنت تا ملک الناس اس رب نہیں پناہ چانا جڑا لوگانا مالک اور بادشاہ ہے الہ الناس اور خالی بادشاہ نہیں ایسا بادشاہ ہے جڑا لوگانا الہ تے معبود بھی ہوئے سبحان اللہ دنیا تے بادشاہ تے بہون لیکن اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ پہنن میں معبود بھی ہوا اور ساری کائنات نے لوگانا بادشاہ بھی ہوا اور سارے نا رب بھی ہوا کائنات کوئی ایجا بندہ نہیں یا اسی مخلوق کوئی ایجی شخصیت نہیں جسے جن ترے صفتیں جمع ہوں کوئی اپنے آپ بادشاہ آکھ سکنا کوئی اپنے آپ جناب ملک آکھ سکنا رب بھی آکھا جا سکنا رب المال اور رب الاولاد رب الدار یہ لفظ استعمال ہونا لیکن جس وچ ان ترے چیزیں ہون الہ بھی ہوئے مالک بھی ہوئے بادشاہ بھی ہوئے رب بھی ہوئے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن میڈے تو علاوہ ایجا کوئی بھی نہیں ان ترے اللہ تعالیٰ نے یہ صفتاں بیان فرمائیاں نے اور اس تو بعد پناہ منگی نے جس شئیں تو وہ انہ تری ایتاں تو بعد ہے من شر الوسواس الخناس کہ اے اللہ میں پناہ منگنا اس وسوسہ ڈالنے پاونے آڑے تو جیڑا بار بار وسوسے پا کے پیچھے ہٹ وینا سورت اس تو جڑی اتلی سورت لگی نا اس وچ بھی اللہ تعالیٰ پناہ منگنے نا طریقہ اور سبق پڑھایا لیکن اس نے ترتیب اور سورۃ الناس کی ترتیب الگ ہے اس وچ اللہ تعالیٰ اپنی ہکا صفت ذکر کی تھی قل اعوذ برب الفلق کہ جڑا صبح نہیں روشنی نہ رب ہے بس اگو جڑیاں بیماریاں اور جڑیاں چیزاں تو پناہ منگنے نہ حکم ہے ان ذکر فرمائیاں نے وات اللہ اپنی کوئی صفت ذکر نہیں کی من شر ما خلق جتنی چیزاں انہوں نے شر تو پناہ اندھیرے تو پناہ اور جناب جادو کرنے آڑے تو پناہ منگنی اور حسد کرنے آڑے نے حسد تو ان ترے یا چار چیزاں دسیاں نے جنہ تو پناہ منگنی صفت ایک ذکر کی تھے اتھے اپنی صفتاں ترے ذکر کیتیاں نے تے جس شئیں تو پناہ منگنی وہ ایک ہے یعنی اس نے بالکل الٹ اتنے ترے چیزاں تو پناہ منگوائی گئی ایک اپنی صفت ذکر کی تھی اور اتھے اپنی ترے صفتاں ذکر کیتیاں اور ایک شئیں تو پناہ منگنے نا حکم دیتا گیا اور علماء اسی وجہ ہی لکھی کہ ان جڑیاں ترے چار شیاں انہوں نے تعلق انسانی زندگی اور دنیاوی آفات ناڑے اور دنیا نیا تکلیفاں اور مصیبتاں اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بس میں کو پناہ منگے نو انہاں بیماریاں اور تکلیفاں جو میں تو ساں کڈھے ساں لیکن اس صورت جس نے کوڑو بچنے نہ حکم دیتا اللہ تعالیٰ دینے پہن وہ اتنا وڈا اور اتنا وہ شریر ہے اور اتنا وہ گمراہ کرنے نی طاقت اور قوت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی ترے صفتاں بیان کر کے لوگاں فرمایا کہ جس کو تو سا پناہ منگنی نا ای جتنا مرضی وڈا شیطان ٹکے روے تو سا جس کو پناہ منگنی وہ رب بھی ہوے وہ بادشاہ بھی ہوے اور وہ معبود بھی ہوے اور اس تو پناہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ تو سا شیطان تو کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا تب من شر الوسواس وسوسہ پاونے آڑا الخناس خناس خناسہ تو بڑھیا خناس آکھنے کوئی شے مار کے وقت پچھا ہٹوائیں وقت غفلت ویکھنی وقت آوائیں ای شیطان نی صفت ہے کہ وہ بندیاں گمراہ کرے نا بندے نے دل خیالات پینا اور جڑے بندیاں خیال آنا کہ یار نہیں تا گناہ نہ کام میں ماں نہیں کرنا چاہیے نا وہ رکنا تا ای وقت وسوسہ تھوڑ دلہ واسے ہٹ ویسی وقت ذرا غفلت ہو سی وقت حملہ کر دے سی بندے تے اور بندے نی موت تک وہ اس کوشش لگا رہنا کہ میں اساں ورغلینا رواں اور اساں میں نقصان پائی رکھ تا وسواس اور خناس انہاں دوہاں تو مراد شیطان کہ وسواس نہ مطلب یہ ہے جکن زلزلہ ہونا نا بار بار حرکت کرنا ای وسوسہ بھی اسی نے وزن تے مڑ مڑ کے وسوسہ پاونے آڑا اور الخناس نہ مانا بھی مبالغ نصیغہ مڑ مڑ کے حملہ کرنے آڑا
تو حدیث چانا ہر بندے نے اندر اللہ تعالیٰ دو خانے رکھیں، ایک خانے وچ شیطان وسوسہ پینا، ایک خانے وچ فرشتہ نیکی نے جذبات پینا۔ اس تو بندہ ہر وقت بے شک تجربہ کرے، بندے نے جس وقت گناہ نہ خیال آنا نا میں ہی کام کراں تو نال ہے خیال آنا کہ یار نہ کر یہ گناہ ہے، تو یہ جڑا خیال آنا پیا نا بھائی نہ کر، یہ ہن فرشتہ روکے نا پیا۔ وقت شیطان آکھنا اور نہیں خیر ہے کہ ہونا توبہ کر کے ساں کیڑا کوئی تکینا پیا تے اتنے لوگ جے کرینے پین تے تُد کر کے دا تکے ہو گیا۔ یہ ہن جڑیاں دلیلاں آنیاں پیاں فرمایا ای او خناس ہے جیڑا مڑ مڑ کے تساں نے دلے تے حملہ پہ کرینا اور تساں گناہ تے آمادہ پہ کرینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پین کہ اس وقت الذی یوسوس فی صدور الناس جڑوے اول تساں نے اور لوگوں نے دلاں وچ وسوسہ پینا پیا اور حملہ آور ہونا پیا، اور او شیطان نیاں دو قسمان من الجنت والناس، او شیاطین وچوں بھی ہوئے اور انسانہ وچوں بھی ہوئے۔ کئی شیطان ہے جو انہیں جڑے جنات چون، اور کچھ فرمایا انسان بھی ہے جنہ وچ شیطانی نہ مادہ ہونا اور ان اپنی شیطانی کر کے بندیاں گناہ تے آمادہ کریں۔ تو بندہ بندیاں گناہ تے آمادہ کرے یہ بھی وسوسہ بھئی مانا کی اساں آمادہ کرینا پیا، ایسیاں گلاں اسے سامنے پہ کرینا کہ ای بھی گناہ تے تیار ہونا پیا۔ اور بعض علماء لکھنے کہ انسانہ وچوں وسوسہ پاونے والے تو مراد ہے انسان نہ اپنا نفس، انسان نے اندر جڑا شیطان اور نفس دو بدینیاں طاقتان اور دو بدینیاں قوتان، ای جڑا نفس انسانی ای بھی بندیاں اندر گناہ اس نے دلے وچ پینا کہ ہن ہی کر گئے ہن ہی کر گئے ہن ہن کر گئے، تو ای وسوسے تو مراد انسان نہ اپنے نفس نے گناہ نہ ارادہ کرواونا۔ اساں اللہ تعالیٰ پیارین کہ جس وقت تو سٹے ایسی صورتحال ہوئے تو اس وقت تسی رب کو اگر پناہ منگو تو رب نہیں پناہ تو علاوہ کوئی صورت نہیں کہ تساں پناہ لب سکے اور تسی شیطان نے حملے تو بچ سکو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت گل لکھی، فرمانے انسان نے دو دشمن، ایک انسان اور ایک شیطان، جنہاں اللہ تھے اس آخری آیت فرمایا من الجنت والناس کہ جن بھی تساں وسوسے پہنیں اور انسان بھی تساں وسوسے پہنیں۔ ان انسان اور شیطان یہ انسان نے دو دشمن، اللہ قرآن مجید ترے مقامات تے انہاں دوہاں دشمناں تو بچنے نہ طریقہ بھی دسا، یعنی قرآن مجید ترے مقام ہے جن یا ترے جائیاں ہے جیان یا ترے ایتاں ہے جیان جس وچ اللہ انہاں دوہاں دشمناں ذکر کیتا کہ ان تساں نے دشمنان دو اور انہاں دوہاں دشمناں مارنے نہ ہی طریقہ، اور او اللہ تعالیٰ کے طریقہ بیان کیتا، فرمایا جڑا انسان تساں نہ دشمن ہوئے نا تو انسانی دشمنی تو بچنے واسطے اچھے اخلاق، اچھے انداز سمجھاونا، اچھے انداز اس نا پیش آونا، ای تساں نے اس دشمن تو تساں نے حفاظت کرے سی۔ کوئی انسان تساں نہ دشمنی کرے نہ پا تساں نقصان پہنچاونا چاہنا، اللہ پہنے اساں اچھے انداز نہ پیش آؤ، اس نا گفتگو اچھے انداز کرو، اساں اچھے اخلاق نال پیش آؤ تو او تساں دشمنی تو باز آوے سی اور اساں ای حیا آوے سی کہ یار میں اساں اتنا نقصان پہنچاونا چاہنا اور ای بندہ میں نہ اتنے اچھے اخلاق نہ پیش آنا پیا، تو اس دشمن نہ علاج تا اللہ تعالیٰ دسیا ای۔ اور او ایتاں 18ویں سپارے چے قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، اس تو پیچھے آئے تھے ادفع باللتی ہی احسن کہ دشمنہ نیکی نے ذریعے اس نے برائیاں دور کرو۔ انہیں اور دوئی جائی تھے اللہ تعالیٰ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے آگے آئے تھے اما ینزغنک من الشیطان نزغ، شیطان حملہ کرے تو ہی کرو، اور انسانی دشمن آ ونجے تو اس نہ تسی ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اچھے سلوک نال پیش آؤ۔ انہیں اور صورت تو اسے آراف نے آخر آن کے آخری رکوع اما ینزغنک من الشیطان نزغ
فاستعذ باللہ، اور اس تو پیچھے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو انساناں چو اگر کوئی بندہ بندیاں نقصان پہنچائے تو ان ترے کامن اساں اچھے انداز جواب دیو، اس نال اخلاق نال پیش آؤ، اس نال نرمی نال گفتگو کرو، اس تے کوئی احسان کر دیو تاکہ او تساں نقصان نہ پہنچائے۔ اور تریاں جائیاں تے بھی اور ان تری جائیں تو علاوہ بھی شیطان تو بچنے نہ اللہ ایک طریقہ دسیا کہ تساں کو اس کو تسی جان نہ چھڑا سکنے، اس کو بچنے واسطے صرف اور صرف ایک طریقہ کہ وچ ماں گے نہ ہو، میڑے کو پناہ منگو، میڑا نہ گنو، فاستعذ باللہ فاستعذ باللہ فاستعذ باللہ، اللہ نہ وش نہ گن کے آؤ تو شیطان نے حملے تو تسی بچ سکنے ہو، نہیں تو شیطان نے حملے تو بچاونے واسطے اور کوئی علاج نہیں۔ تو شیطان ہر وقت انسان نہ دشمن ہے، ہر وقت انسان تے حملہ آور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے آخری صورت آن کے ای گل اساں سمجھائی کہ ہر لمحے اپنی نگاہ اللہ نے ذات دیں رکھنی، اپنے دل نے توجہ اللہ نے ذات دیں رکھنی تاکہ تسی شیطان نے حملے تو بچ سکو۔ اس تو علماء ایک اور گل بھی اتنے لکھی کہ سورۃ فاتحہ قرآن نے آغاز ہے، اور آغاز اللہ تعالیٰ پہلے اپنی تعریف کروائی، تعریف کرنے تو بعد صراط مستقیم نے دعا کروائی، اور صراط مستقیم نے دعا نال اللہ حکم دیتا کہ مدد بھی میڈے کوڑو منگنی، اور میڈے کو اپنے استعانت اور مدد واسطے ماں وچ پاونا اور میڈے کو مدد منگنی۔ تو ای اوے صراط مستقیم، یعنی دو کمن اللہ سورۃ فاتحہ وچ حکم دیتا، ایک ہر قدم تے میڈی مدد اور ایک صراط مستقیم نے میڈے کو سوال۔ لیکن صراط مستقیم تے چلنے واسطے شیطان نہ ہر وقت زور ہونا کہ میں انہاں روکاں اور اس تو میں انہاں لائیں، تو اللہ قرآن نے آخر آن کے فرمانے پہن کہ اس نہ صراط مستقیم تے ہمیشہ چلنے واسطے طریقہ ایوے کہ تسی میڈے کوڑو پناہ منگنے رہو شیطان نہیں، تاکہ میں تساں شیطان نے شر تو بچائی رکھ۔ یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی تفسیر ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ اساں قبول فرماون جی۔ آج بڑی سارے واسطے، نمازیاں واسطے، مقتدیاں واسطے اور انہاں دوستاں واسطے جنہاں دوستاں ماشاءاللہ بڑی استقامت نال اور بڑی ہمت نال بڑے مجاہدے نال 13 سال نے یہ سڑا عرصہ لگا اس قرآن مجید نے درس تے، اور 2007 نے 11ویں مہینے چی یہ ایسا شروع کیتا ہے، اور وقت اگو 11واں مہینہ بالکل سرے تے آ گیا۔ تو 12-13 سال نہ عرصہ بڑا لمبا عرصہ، وچ بڑیاں چھٹیاں بھی ہوئیاں ضرور، وچ حادثات بھی ہوئے، بڑے بڑے حالات بھی آئے، اور جڑ وے سیڑا کوئی سپارہ مکنا ہے تو اسی دعا مانگنے ہاں بھائی اللہ آج یہ سپارہ مک گیا، آج یہ سورت مک گئی، او دیہڑا بھی آسان نصیب فرمائیں کہ اسی قرآن پورا جس دن سیڑا ختم ہو ونجے۔ تو یہ کوئی معمولی اللہ نے نعمت نہیں ہونی کہ کئی کمیں ہیں، علماء لکھا ہر کم شروع کرنے تو پہلے اللہ تعالیٰ کو اس نے تکمیل بھی منگنی چاہیے کہ یا اللہ میں جب شروع کرنے لگا کتاب قرآن نیکی نماز ذکر ہے تو دی میری مہربانی کرنی تو ای میری پایا تکمیل تک پہنچنی۔ تو اللہ نے بے پناہ احسان ہویا کہ 3 قرآن مجید نے سپارے، اس نے 114 سورتاں، اور اس نے 3 لاکھ اور 23,000 تقریباً قرآن مجید حروف ہیں۔ تو انہاں چو ایک ایک حرف نہ ترجمہ ابھرنا، ایک ایک حرف نہیں تلاوت کرنی، ایک ایک حرف سننا، تو ای اسا سارا واسطے اللہ تعالیٰ نے نعمت اور اس نے توفیق تو بغیر تو ممکن نہیں ہے، انہیں ہی اپنا فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، اور سڑے بہت سارے ساتھی جڑے سڑے سفر ابتدا سڑے نال ہے، اور آج انہاں سڑے نال نہیں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ پہنچ چکے ہیں، انہاں واسطے بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہاں تمام دوستاں نے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سڑے بزرگ ہے حاجی غلام علی صاحب، بھائی اعجاز صاحب نے والد بڑھاپے اور بڑے شوق نال قرآن مجید نے درس واسطے آنے، حاجی فدا حسین پراچا صاحب سڑے پڑوسی ہے، درس نے ابتدا بیماری نے باوجود اور ضعف نے باوجود ان بڑی محبت نہ درس قرآن چاونا، انہیں سڑے جھاٹلا نے صوفی اللہ بخش صاحب ہے مسجد عمر فاروق اعظم کو،
اتوں باقاعدہ اہتمام نال درس شامل ہونا، اور سڈے پڑوس چاہے ایک حاجی امین صاحب نے بھائی فضل کریم صاحب، وہ بھی سڈے درس نے ساتھی ہے، ڈاکٹر ہاں سڈے مسجد نے پڑوسی محبوب نیازی صاحب بڑی درس تو بعد گپ بھی لینے اور بڑے شوق نہ درس بانے ہے، اور انہیں ہوں ایک ریڑے والے بزرگ ہے اقبال صاحب، ان سڑی درس نے بڑی رونق ہے، روزانہ درس تو بعد ایک مسئلہ بھی پوچھنا اور نویں تو نواں مسئلہ، تا وہ بھی سڑے اس درس ہے۔ اور بھی خواجہ صدیق صاحب ہاں جی بڑیاں صورتیں ختم ہوون، قرآن ختم سپارہ ختم ہوئے تو کدی مٹھائی کدی جلیبی کدی کوئی نہ کوئی شے، بڑے خرچ کرنے والا آدمی ہے۔ تو اج سارے ان سنگی اساں یاد آنے پہ نا، ایک منظور صاحب ہے، اگلے دن ایک فوت ہوئے ماسٹر بشیر احمد صاحب نویں اڈے کول، ان بھی کچھ عرصہ درس سے آنے رہن۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں حضرات ہیں بھی سڑے بہت سارے علماء ہے جڑے درس نے ابتدائیاں تقریباں وچ ان سڑے نا حاضر رہنے، مولانا عبدالرحمن عثمانی صاحب ہے، مولانا مفتی الطاف الرحمان صاحب ہیں، سڑے بھائی مولوی ابو ذر صاحب ہے، قاری سعید احمد صاحب ہے، اور مختلف موقع تے ان آنے بھی رہن۔ تو انہاں بھی سارے حضرات دعائیں میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آئندہ بھی قرآن ختم کرنے والی شے نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کو آئندہ بھی توفیق منگنی کہ موت تک اللہ اساں کہیں نہ کہیں درجے چ اپنی کتاب نہ جوڑی رکھے۔ اب ای اصل ہے، قرآن جی شے نہیں ہونی۔ مفتی شفیع صاحب لکھنے کہ میں جڑے معرف القرآن کی تفسیر لکھنا پہ ہوں تو بڑیاں بیماریاں آئیاں، بڑے جھٹکے آئے، تو میں اللہ آخنا یا اللہ میں قرآن کی تفسیر پوری کر کے نا وت بے شک موت دے دے۔ وت جنے ماں خیال آیا، میں کہ بھائی قرآن ختم کرنا تو مقصود نہیں، قرآن وچ اپنی زندگی ختم کرنا مقصود ہے، کہ بھائی اسی قرآن وچ لگے رہاں تو سیڑا آخری ٹائم آ ونجے، ای وڈی سعادت۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سیڑی قبول فرمائے۔ کوئی بہت سارا دوستاں دعا نہ آکھیا، ان سارا واسطے دعا کرنی، جتنے بیمار ہیں انہاں واسطے، جڑے فوت ہو گئے انہاں واسطے، جنہاں نے گھراں پریشانیاں، کئی بہت سارے ایجے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں سارے حاجات اور خواہشات پورا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔